حکومت سیکولر ہے، حکومت کا جو نظام ہے یہ کفریہ نظام ہے۔ ایک تنظیم جس کا نام بوکو حرام ہے اور دوسری جو تنظیم ہے، کچھ دن پہلے آپ نے ٹرمپ کا ایک بیان سنا ہوگا جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ نائجیریا میں جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سے امریکہ میں جو عیسائی کمیونٹی ہے، جو کرسچن کمیونٹی ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور نائجیریا میں عیسائیوں کے قتل کے خلاف وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نسل کشی کو روکا جائے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ نائجیریا میں اصل میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اس چیز کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ نائجیریا ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جس میں تقریباً 55 سے 60% تک مسلمان ہیں، اور جو وہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے وہ تقریباً 40% ہے۔ نائجیریا افریقہ کا ایک بہت بڑا ملک ہے کہ جس کی آبادی تقریباً 23 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر اس کے بہت سارے خطوں کو دیکھا جائے تقریباً اس کے اندر 36 ریاستیں ہیں۔ 36 ریاستوں میں سے 12 ریاستیں ایسی ہیں کہ جن 12 ریاستوں میں شریعت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ تقریباً شریعت کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ جبکہ مجموعی طور پہ اگر نائجیریا کو دیکھا جائے تو نائجیریا کی جو حکومت ہے وہ سیکولر حکومت ہے، اگرچہ کہ یہ نائجیریا OIC کا ممبر بھی ہے، لیکن وہاں پہ جو ملکی قانون ہے اور جو آئین ہے وہ سیکولر۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو نائجیریا ایک مسلم اکثریتی خطہ تھا۔ 1914 میں انگریزوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ کولونیل لیگیسی کے تحت وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی کے جو علاقے تھے جہاں پہ کرسچنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کو نائجیریا کے ساتھ جوڑا اور ایک مصنوعی طور پہ سرحد لگا دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح کشمیر کے اندر مودی نے 370A اور آرٹیکل 35 ختم کر کے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہاں پہ آ کے ہندوؤں کو بسایا تاکہ ہندوؤں کا جو ریشو ہے وہ بڑھ سکے۔ بنیادی طور پہ وہاں پہ جو جنگ چل رہی ہے وہ کچھ عسکری تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں، جن کا حکومت سے یہ اختلاف ہے کہ حکومت سیکولر ہے، حکومت کا جو نظام ہے یہ کفریہ نظام ہے، یہاں کی جو فوج ہے وہ سیکولر نظام یعنی کفریہ نظام کا دفاع کر رہی ہے، اور وہ جو جہادی یا ریڈیکل جن کو کہا جاتا ہے ریڈیکل اسلامسٹ وہ نائجیریا کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان میں دو بڑی تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم جس کا نام بوکو حرام ہے اور دوسری جو تنظیم ہے وہ اسلامی مغربی افریقہ، یعنی ان دونوں تنظیموں کا یہ موٹو ہے کہ نائجیریا کے اندر جو نظام ہونا چاہیے وہ شریعت کا نظام ہونا چاہیے اور خلافت کی طرز پہ نظام ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ وہ حکومت یا جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کے خلاف وہ جنگ کرتے ہیں۔ جبکہ نائجیریا کے ایک خطے میں ڈاکو اور جرائم پیشہ لوگ بہت زیادہ ہیں جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان اور اس طرح کے بہت سارے جرائم کے اندر شامل ہیں، اور موجودہ کچھ عرصے سے بوکو حرام کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ڈاکو ہیں وہ ان جہادی تنظیموں کے ساتھ لگاتار شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو نائجیریا کے جنوب مشرق ہے وہاں پہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ وہ ایک خطے کو الگ اور نائجیریا سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف۔ یہ جو وسطی پٹی ہے نائجیریا کی، اس میں بنیادی طور پہ زمین کا اور وسائل کا تنازع چل رہا ہے، اور تنازع اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ جو کسان ہیں یا جو مقامی کھیتی باڑی کرنے والی کمیونٹی ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے، جبکہ وہاں پہ جو چرواہے ہیں جن کے پاس جانور ہیں، جن کے جو چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو لے کے جاتے ہیں، یا جو خانہ بدوش ہیں، ان کی ان کسانوں کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اب وہاں پہ جو چرواہے ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، وہ مسلمان ہیں اور جو کسان ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اب جو فولانی چرواہے ہیں وہ کرسچنوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ان میں بھی شدت پسند لوگ پائے جاتے ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی ان کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ان کا جو تنازع ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے، وہ ان زمینوں کی وجہ سے ہے کہ جو متنازع بنی ہوئی ہیں، اور یہی تنازع جب شدت اختیار کرتا ہے تو کفر اسلام کا یعنی مسلمان اور کرسچن کمیونٹی کے آپس میں جنگ کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ اگر ملکی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت نائجیریا کے اندر جو سب سے زیادہ قتل عام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ان جہادی تنظیموں کی وجہ سے یا آپسی اختلافات کی وجہ سے جو سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے قتل ہونے کی تعداد بہت کم ہے، اور یہ جو قتل بھی ہو رہے ہیں وہاں اپنے مقامی اختلافات کی وجہ سے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ زمینوں کی وجہ سے اور وسائل کی وجہ سے
دو کمیونٹیز کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس کو عیسائیت کی نسل کشی یا کرسچن نسل کشی کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسی بیانیے کو لیتے ہوئے جہاں امریکہ میں کرسچن کمیونٹی نے غزہ کے حق میں بہت مضبوط آواز اٹھائی، اسی تنازع کو لیتے ہوئے یورپ میں اور امریکہ میں اس بیانیے کو لیتے ہوئے کہ نائجیریا کے اندر کرسچنوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جو شدت پسند کرسچن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن نائجیریا میں تو کرسچن کمیونٹی کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اور بالخصوص یہ جو چارلی کرک تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، جس کی گردن پہ گولی لگی تھی، اس کی جو تنظیم ہے یا اس کی تنظیم اور اس کے جو ہمذہن لوگ ہیں وہ امریکہ کے اندر اور جہاں پہ ان کے اثر و رسوخ ہیں وہاں پہ وہ کرسچن کمیونٹی کو متحد کر رہی ہے اور غزہ کے معاملے سے اور غزہ کے مسئلے سے توجہ ہٹا کے نائجیریا کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ وہاں کرسچن کمیونٹی کا قتل عام ہو رہا ہے، حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے امریکہ اور ٹرمپ اس بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی یہی غلط فہمی پھیلا رہا ہے کہ وہاں پہ یعنی نائجیریا میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کی نسل کشی کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بہت جدا ہے، بلکہ وہاں پہ جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ شریعت کے نفاذ کے لیے جس طرح اس سے پہلے بہت ساری جہادی تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں، اسی طرح وہ بھی وہاں پہ حکومت کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ شدت پسند تحریکیں جہادی تحریکیں ہیں جو وہاں کی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور اس لڑائی میں مسلمان زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کہیں بھی کرسچنوں کے خلاف نسل کشی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ معاملہ صرف بیانیہ ہے، اور بیانیہ کہتا ہے تو لوگوں کی جو ہمدردی ہے وہ کرسچن کمیونٹی کی طرف موڑنا ہے اور لوگوں کی ہمدردی غزہ سوڈان سے ہٹا کے نائجیریا کی طرف لگانا ہے۔